کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں، خون رو رہی ہے آنکھیں، آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے مفزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا، نامحرموں کے لب پر ہے آیا ہے نام میرا، مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں، اے بہیوں دعا دو یہ دن ہم پہ آئیں، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ ساتھ قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے اور چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہیں ہاتھ رسیوں میں اور ماں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا سجاد کا کلیجہ صد پاش ہو رہا ہے، ایک ایک زخم ان کا اس غم میں رو رہا ہے، اور زینب کا نام لے کر آدھا بلا رہے ہیں، کیا شام آ گیا فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک
سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی، اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے، تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے، حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ناموس نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ سنیں بھائی دو چار آنسو نظر کرتے ہیں صاحب الزمان کی بارگاہ میں، یہی وہ جگہ ہے جہاں تخت تھا یزید ملعون کا، ابن زیاد ملعون کا، اے شام یہی جگہ ہوگی جہاں بی بی نے خطبہ دیا تھا، ارے بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، ارے صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، ارے چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، ارے صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں ارے افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں، شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں اور اسے کٹھن وقت کیا ہوگا میرے محبوب، ارے فضا کے طرفدار ہیں دربار میں موجود، میں پشت پہ فضا کے کھڑی دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں
ارے اماں کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، ارے پردے میں تھی وہ، پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہا بی بی نے؟ ارے زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی رہے ہو، ارے اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو، اے تم کتنے بہادر ہو، تم کتنے بہادر ہو، میں یہ دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں۔ یہ سامنے جو آپ کو مقام نظر آ رہا ہے، یہاں یزید کا تخت تھا۔ یہ جو آپ نے 5 منٹ میں فاصلہ طے کیا ہے، یہ بیویوں نے گھنٹوں میں طے کیا۔ 7 الگ الگ منزلیں تھیں یا 7 الگ الگ دروازے تھے، وہاں سے یہاں تک آتے آتے ایک دروازے پر تماشائیوں کا ہجوم تھا، پھر دوسرے دروازے پر فوجیوں کا ہجوم تھا، تیسرے دروازے پر زعمائے شہر تھے، چوتھے دروازے پر سارے سفیر جمع تھے۔ بی بی جب پہلے دروازے پہ پہنچی تھی تو اس وقت امام سجاد سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا حکم ہے؟ تو امام سجاد نے کہا کہ ہمیں امر الہی سے صبر کرتے ہوئے یہ راستہ طے کرنا۔ تو پھر بی بی نے تمام بیویوں سے کہا کہ گھبرانا نہیں، میں زینب بنت علی ہوں، اے ام فروا، اے ام رباب، آپ گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کرتے کرتے تاریخ میں یعنی اتنی مرتبہ یہ ہوا کہ باقاعدہ نوٹ آیا کہ بی بی تھوڑا چلتی تھی اور پھر پشت ہو کر دیکھتی تھی کہ سب بیویاں آ رہی ہیں، سارے بچے آ رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کا گلا بندھا ہوا تھا، کسی کا بازو بندھا ہوا تھا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، لوگ یہاں آوازیں کس رہے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جس خاطر سجاد نے کہا تھا الشام الشام الشام، یہ وہ مقام ہے۔ سجاد جب چل رہے تھے تو سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے، اسی خاطر ہے کہ جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا جب مسلم ابن عقیل دربار میں آئے تھے تو بڑی شان و شوکت سے آئے تھے، اور جب آپ دربار میں آئے تھے تو سر جھکا ہوا تھا، تو مسلم کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت سجاد نے کہا تھا کہ سوال کرنے والے تو نے پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا، اس لیے کہ مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے، لیکن جب میں آیا تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ تھیں۔ تو یہ کوفہ کے دربار کی روایت ہے، لیکن جب شام میں پہنچے تو یہی کیفیت تھی کہ مولا سر جھکاتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ بی بی زینب کو حلقے میں لیا ہوا تھا بہت ساری اور بیویوں نے، تو یزید نے یہاں تک سے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جسے بہت سی بیویوں نے حلقے میں لیا ہوا ہے، تو اس نے اوپر سے یہ پوچھا کہ من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور بی بی کون ہے، یہ مغرور عورت کون ہے جو درمیان میں دوسری عورتوں کے درمیان کھڑی ہوئی؟ تو اب کیا کوئی جرأت ہوتی کہ کوئی جواب دیتا؟ تو پھر بی بی تشریف لائیں۔ وہ جو مقام وہاں اس طرف بنا ہوا ہے، تقریباً کہتے ہیں وہ مقام تھا جہاں پر بی بی نے سامنے آ کر پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا جملہ یہ تھا کہ اے یزید، زمانے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ مجھے تجھ جیسے سے بات کرنی پڑے۔ آیت اللہ بروجردی جو قم میں دفن ہے، ان کے سامنے ایک ذاکر سے انہوں نے کہا کہ مصائب پڑھنا شروع کرو، تو مداح جو تھے مداح اہل بیت، تو اس نے بھی مصائب شروع کیے۔ اس نے کہا کہ بی بی دربار میں داخل ہوئی، انہوں نے کہا بس
ہو گئے بس کہ زینب جیسی وارث تطہیر شرابی کے دربار میں پہنچے. اس نے یہ دیکھا یزید نے, اب یہ سارے یہاں کے واقعات ہیں, اس نے یہ دیکھا کہ ایک بچی ہے جو کبھی اپنی گردن جھکا رہی ہے کبھی اپنی گردن اٹھا رہی ہے. اس نے کہا یہ کون سی بچی ہے؟ کہا یہ حسین کی دختر ہے, بی بی سکینہ جن کی آپ نے زیارت کی ہے, یہ حسین کی سکینہ ہے. سر اس لیے اٹھا رہی ہے جھکا رہی ہے اس لیے کہ رسی ایک سرا ان کے گلے سے بندھا ہے اور ایک سرا بی بی زینب کے گلے سے. تو جب بی بی بلند ہوتی تھی تو شہزادی سکینہ کے گلے میں تکلیف ہوتی تھی. تو یزید نے کہا کہ یہ رسی کھول دو اور اس بچی کو یہاں درمیان میں لے آؤ. تو ساری بیویوں سے ہٹا کر بی بی سکینہ کو یہاں درمیان میں کھڑا کر دیا گیا, ایک 4 سال کی بچی کو. پھر یزید نے زہر ابن قیس نام کا ایک شخص ہے, اس سے یہ کہا کہ حسین کا سر کہاں ہے؟ تو وہ حسین کا سر لے کر آیا تو یزید کے نیچے سامنے تشت میں رکھا گیا, باقی سر اطراف میں رکھے گئے. ایک جملہ بڑا سخت ہے, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن میں یہاں نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا کہ یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا. بس میں نہیں کہہ سکتا اس سے آگے, آپ خود محسوس کر لیں کہ مصائب کیا تھے. اور اس کے ہاتھ میں ایک خیزران کی لکڑی تھی, کھجور کے درخت کی. تو اس نے حسین کے لبوں پر وہ چھڑی مارنا شروع کی اور کہا اے حسین آج بدر کا بدلہ ہو گیا, اے حسین آج بدر کا بدلہ ہو گیا. تو ابو بزرہ اسلمی رسول اللہ کے ایک صحابی ہے جو اسی دربار میں تھے, وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں, وہ کہتا ہے اگرچہ کہ اسے روکنا چاہیے لیکن بہرحال اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یزید تو کن لبوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے, تو انہی لبوں پر چھڑی مار رہا ہے. تو بی بی سکینہ وہاں تھی کہ پھر ایک ابھی شعر مصائب کا سخت جملہ ہے. ایک شقی نے بی بی سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا عزیز سے. تو بی بی سکینہ نے کہا واہ ابتا, اے میرے بابا کیا آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا؟ تو یزید نے کہا کہ اگر تیرا باپ امام تھا تو میں تب مانوں کہ یہ جو سر میرے پاس آتا. تو بی بی سکینہ نے اسی دربار میں اپنے جلے ہوئے کرتے کو پھیلایا اور فرمایا کہ بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے. امام وقت کہنا تھا کہ حسین یہ کہنا تھا کہ حسین کا سر اٹھا اور حسین کا سر اٹھتے ہوئے سکینہ سلام اللہ علیہ کی گود میں پہنچا. سکینہ نے جھک کر حسین کے لبوں کا بوسہ لیا. یہاں علماء کہتے ہیں آج منظر بدلا ہوا تھا, ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو, میرے زخمی کان دیکھو. یہ کہتے ہوئے بی بی خاموش ہو گئی اور پھر کہا من الذی قطع وریدک, بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ یہ من الذی خضب شیبتک بدمائک, بابا آپ کی داڑھی خون سے خضاب کیسے ہو گئی؟ بابا یہ سر کیسے ہو گئی؟ یہ دربار میں آنے کا منظر تھا. بس ہم جاتے مقام راس الحسین پر کہ جہاں پھر بعد میں امام حسین کا سر رکھا گیا, وہاں پر کچھ اور ذکر کریں گے. لیکن امام سجاد کا بیان ہے کہ مجھے ترک اور دیلم کے غلاموں کی طرح کھینچا جا رہا تھا. اتونا بحبال, ہمیں رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا. وَرَبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَانِ, یہ امام کا جملہ نہ ہو تو پڑھنا بڑی توہین ہے, لیکن اغنان عربی زبان میں جانوروں کی جمع کو کہتے ہمیں جانوروں کی طرح گھسیٹ کر اس وقت شاید بی بی زینب نے فرمایا ہوگا کہ ماں آپ بھی دربار میں گئی تھی, زینب بھی دربار میں گئی تھی, اس فرق کے ساتھ کہ جب آپ گئی تھی تو آپ کا سر بندھا تھا, ہاتھ کھلے تھے, زینب کا سر کھلا
یہ دربار کے مختصر سے حالات تھے کہ جب دربار میں داخل ہوئے. اب ہم اندر چلتے ہیں جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا اور وہیں پر یزید کا اپنا مقام بھی تھا. پھر اندر بھی ایک تخت کی جگہ ہے.